السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال کہ ایک آدمی پابندی سے نماز بھی نہیں پڑھتا اور داڑھی بھی نہیں رکھتا، تو اس کی بیعت کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کی بیعت کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو جو آدمی پابندی سے نماز بھی نہیں پڑھتا اور داڑھی بھی نہیں رکھتا، اس کو تو ابھی اپنی خود اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس کو چاہیے کہ ابھی خود کسی پیر کامل کی بیعت کرے، وہاں سے اپنی زندگی کی اصلاح کروائے، اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے۔ جب یہ اس کی سنگت اختیار کر لے، وہاں سے اپنی اصلاح کروا لے اور اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کے مطابق حتی الامکان ڈھال لے اور اس کا پیر اس کو اجازت دے دے، تو پھر یہ آگے سے بیعت کروا سکتا ہے۔ اور موجودہ حالت میں اس کے مرید کو بھی چاہیے کہ اس پر خدا ترسی کرے، اس کو رائے راست پر لانے کی کوشش کرے، حتی الامکان سمجھانے کی کوشش کرے، اس کو حکمت عملی سے شریعت مطہرہ پر لانے کی کوشش کرے، اور اس پر احسان عظیم یہ کرے کہ اس کو مشورہ دے کہ آؤ دونوں مل کے کسی پیر کامل کی بیعت کر لیتے ہیں۔ اور اس کے مرید کو چاہیے کہ وہ جو پیر کی شرائط ہیں، صحیح العقیدہ ہونا، صاحب علم ہونا، فاسق مولن نہ ہونا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا سلسلہ متصل ہو، ان شرائط کو یاد رکھے۔ اور یہ آدمی فاسق مولن ہے، اگر موجودہ حالت میں اس کی وہ بیعت کرے گا تو گویا وہ اپنے عمل کے ذریعے اس کی مدح کر رہا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کو تعظیم دے رہا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مشکوٰۃ شریف حدیث نمبر 4859، جس کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 428 میں نقل کیا، ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مدح الفاسق، جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے، غاضب الرب، خدا تعالیٰ غضبناک ہو جاتا ہے، واہتز لہ العرش، اور خدا تعالیٰ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ اب دیکھیں، جب فاسق کی تعظیم کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، تو خدا تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، اور اتنا غضبناک ہوتا ہے کہ اس کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے ایک آدمی کی تعظیم کرنا۔ تو جب یہ اس کی بیعت کرے گا، گویا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں کر رہا، بلکہ الٹا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو رہے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کا یہ ناراض ہونا بھی ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ یہ اس لیے کہ جب یہ ایسے آدمی کی بیعت کرے گا، ایسے آدمی سے عقیدت کرے گا، ایسے آدمی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا، تو یہ بھی ویسا ہی ہو جائے گا۔ ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا کہ جب آدمی کا پیر بے نمازی ہوتا ہے تو وہ بھی بے نمازی ہوتا ہے، جب وہ داڑھی منڈا ہوتا ہے تو اس کا مرید بھی آٹومیٹکلی، ہم نے اس بڑے بڑے یعنی کہ مشہور ترین، آپ اپنے معاشرے میں پیروں کو دیکھ لیں کہ جن کے مرید، پیر جن کے داڑھی نہیں رکھتے، اس کے مریدین بھی داڑھی نہیں رکھتے۔ اور یہاں تک کہ بعض اوقات تو حالت اتنی نیچے چلی جاتی ہے کہ پیر شراب پیتا ہے اور مرید بھی کہتے ہیں، اور پھر علماء کی یہ تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جہاں پر ہم پہنچیں یہ ملا وہاں پر نہیں پہنچ سکتے۔ واقعی وہاں پر اللہ تعالیٰ نہ ہی پہنچائے تو بہتر ہے۔ تو پتہ چلا کہ ان حالات میں اگر اس کی بیعت کرے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا کہ خدا تعالیٰ کا غضب ہوگا، خدا تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی اگر ان آدمیوں کی تعظیم کرو گے، عملی طور پر ہو یا قولی طور پر ہو۔ اور یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بخاری شریف حدیث نمبر 1995، مسلم شریف حدیث نمبر 2628 میں ہے کہ ماثل الجلیس الصالح، کہ نیک آدمی کی بیٹھک، والجلیس السوء، اور برے آدمی کی بیٹھک، کا ماثل صاحب المسک، نیک آدمی کی بیٹھک یہ خوشبو والے آدمی کی طرح، اور برے آدمی کی بیٹھک وقیر الحداد، یہ لوہار کی طرح۔ لا یعدمک من صاحب المسک اما تستریہ او تجد ریحہ، کہ جب تو نیک آدمی کے پاس بیٹھے گا، یعنی کہ خوشبو والے آدمی کے پاس بیٹھے گا، تو یا تو اس سے خریدے گا، اگر خریدے نہ بھی تو خوشبو اس کی تو سونگھ لے گا، یعنی کہ کوئی نہ کوئی فائدہ تجھ کو نیک آدمی کے پاس بیٹھنے کا ہو جائے گا، وہ خوشبو والے آدمی کے پاس بیٹھنے کا کچھ نہ کچھ فائدہ تجھ کو ہو جائے گا۔ وقیر الحداد یحرق بدنک،
اور اگر تو لوہار کے پاس بیٹھے گا یعنی کہ برے آدمی کے پاس یحرق بدنک وہ تیرے جسم کو جلا دے گا، او ثوبک یا تیرے کپڑے کو، او تجد منہ ریحا خبیثۃ یا تو اس سے بری خوشبو کم از کم ضرور پائے گا، یعنی کہ بری آدمی کی بیٹھک آپ کو تباہ کر سکتی ہے، ہلاک کر سکتی ہے، یہاں تک کہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بھی بنا سکتی ہے۔ تو حتی الامکان کوشش کریں ایسے آدمی کو سمجھانے کی اور اس کو رائے راست پر لانے کی۔ اگر یہ نہ بچے راستے پر آئے تو کم از کم اس سے اپنا دامن چھڑوائیے اور کسی پیر کامل کی بیعت ہوں۔